آ جائے لے لیں، نہ پسند آئے واپس لوٹا دیں۔ کتابوں میں نہ دیکھتے پھرنا کہاں لکھا ہے، کہیں نہیں لکھا، یہ کہیں نہیں لکھا، ہاں بس یہ قرآن میں ہی لکھا ہے بس، اور جہاں وہ چاہتا ہے وہیں لکھتا ہے۔ تو حمد کا کمال محمد، اس لیے اللہ محمد کا، اور العالمین ہر پیغمبر ایک عالم اور محمد کل عوالم، محمد العالمین، اور پھر عالمین کا کمال محمد، اور اللہ عالمین کا رب اور عالمین کا کمال محمد۔ تو پتہ چل گیا کہ محمد اللہ کا اور اللہ محمد کا۔ اب اللہ کو پانا ہو تو محمد کے پاس جاؤ، اور محمد کو پانا ہو تو اللہ کے پاس جاؤ۔ یہ عقیدہ ہے اللہ محمد کا اور محمد اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے لیجو محمد نام، لیجو، بولیے محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر نام محمد کا معنی، چونکہ اس میں مبالغہ ہے اور کثرت حمد ہے، تو محمد کا معنی ہے جس کی کثرت کے ساتھ حمد کی جائے، جس کی کثرت کے ساتھ بہت زیادہ اور بار بار جس کی حمد کی جائے وہ محمد ہے۔ یہ بتائیے کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ حمد کس کی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے؟ کس کی؟ اللہ کی۔ جب سے اس نے کائنات پیدا کی تو کائنات کے نقش اول نے اللہ کی حمد کی، اور آج تک کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد کر رہا ہے، اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ جنت کے پتے، درخت اور وہاں کے چشموں کے پانی کے قطرے بھی، سب کچھ اول تا آخر اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ بار بار حمد کس کی ہوئی؟ بولیے اللہ کی ہوئی۔ تو جب سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ بار بار حمد اللہ کی ہوئی تو پھر محمد تو نام اس کا ہونا چاہیے تھا، محمد نام اس کا ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کے اپنے نام میں تو یہ معنی ہی نہیں۔ محمود اس کا معنی ہے جس کی حمد کی جائے، تھوڑی کی جائے تب بھی محمود، زیادہ کی جائے تب بھی محمود، تھوڑی کی جائے تب بھی محمود، زیادہ کی جائے تب بھی محمود۔ اور ساتھ فرمایا میں خالی محمود نہیں حامد بھی ہوں، میری حمد کی بھی جاتی ہے اور میں خود حمد کرنے والا بھی ہوں۔ باری تعالیٰ تیری حمد تو کی جاتی ہے، تو خود بھی حمد کرنے والا ہے، تو یہ جو سب سے زیادہ تیری حمد ہوتی ہے وہ معنی تو تیرے نام میں نہیں۔ تو فرمایا نہیں، تم نے سمجھا ہی نہیں کہ سب سے زیادہ حمد کس کی ہوتی ہے۔ تمہارے دیکھنے میں سب سے زیادہ حمد میری ہوتی ہے، مگر نہیں، سب سے زیادہ حمد اس کی ہے جس کا نام محمد رکھا، جس کا نام محمد ہے۔ باری تعالیٰ حضور کی حمد سب سے بڑھ کر کس طرح ہوئی؟ فرمایا ساری کائنات کے موجودات نے، مخلوقات نے، ذرات نے، ایک ایک کائنات کی شے اور مخلوق نے میری حمد کی، بولیے میری حمد کی، اور میں سب سے زیادہ محمود ہو گیا، اور ساری کائنات جس کی حمد کر رہی ہے وہ رب کائنات اور حمد کا مالک خود مصطفیٰ کی حمد کر رہا ہے، وہ مصطفیٰ کی حمد کر رہا ہے۔ تو جس کی حمد میں کروں وہ محمد ہوگا، جس کی حمد میں کروں گا وہ محمد ہوگا۔ تو بولیے حضور کی جو حمد ہے، جو حمد آپ کرتے، اس کا درجہ اونچا ہے یا جو حمد اللہ کرتا ہے اس کا درجہ اونچا ہوگا؟ بولیے نا، اللہ کا مرتبہ اونچا ہے یا محمد کا؟ بولیے نا بھئی، اللہ کا درجہ مرتبہ اونچا ہے، وہ اللہ ہے، خالق ہے، اور حضور علیہ السلام اس کے برگزیدہ بندے، پیغمبر، رسول اور محبوب ہیں، تو حضور کا درجہ اللہ کے بعد ہے، نیچے ہے۔ تو جب حضور کا درجہ نیچے ہے تو حضور کے ہر فعل کا درجہ بھی اللہ کے فعل سے نیچے ہوگا۔ تو حضور نے جو حمد کی اپنی زبان پاک سے
تو وہ حضور کا عمل بنا، اور اللہ نے جو اپنی پاک زبان سے حمد کی وہ اللہ کا عمل بنا۔ تو جو حمد محمد نے کی وہ اس حمد سے نیچے ہوئی جو حمد اللہ نے کی۔ محمد نے رب کی حمد کی، رب نے محمد کی حمد کی، اس لیے فرمایا میں معبود ہوں، محمد محمد ہے۔ کہ میری حمد زمانہ کرتا ہے، حتیٰ کہ سب سے بلند حمد میری محمد کرتا ہے، اور میں خود محمد کی حمد کرتا ہوں۔ تو جس کی حمد میں کروں وہ محمد ہوگا یا کوئی اور ہوگا؟ لیجو محمد نام، کیا لیجو محمد نام؟ کیوں؟ اللہ محمد کا نام لیتا، اللہ محمد کا نام جپتا ہے۔ بولی اللہ محمد کا نام جپتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک میں مختلف معنی، وہ جو آیت کریمہ آپ درود پاک کی پڑھتے ہیں ہر وقت، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ جو یصلون ہے صلاۃ، اس کے کئی معنی ہیں، اس کے کئی معنی ہیں۔ اس صلاۃ کے کئی معانی میں سے ایک معنی یہ ہے کثرت سے ذکر کرنا، کثرت سے ذکر کرنا، اور اسی معنی کی تائید ورفعنا لک ذکرک میں ہے۔ تو یصلون علی النبی، اللہ نبی پر صلاۃ پڑھتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کثرت کے ساتھ نبی کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ وہ ہر وقت محمد کا نام جپتا رہتا ہے۔ لوگوں تم اللہ اللہ کرتے رہتے ہو، یہ تمہارا وظیفہ ہے، اور اللہ کا وظیفہ ہے لیجو محمد نام، محمد محمد کرتا رہتا ہے۔ وہ محمد کا ذکر کثرت سے کرتا رہتا ہے، محمد کا ذکر بار بار کرتا رہتا ہے، محمد کا ذکر مالائے اعلیٰ میں کرتا رہتا ہے، محمد کا ذکر اہل جنت میں کرتا رہتا ہے، محمد کا ذکر ارواح انبیاء میں کرتا رہتا ہے، محمد کا ذکر عرش پہ کرتا رہتا ہے، محمد کا ذکر فرش پہ کرتا رہتا ہے، اور تب سے کر رہا ہے جب کچھ نہ تھا، اور جب تک کرتا رہے گا جب کچھ بھی نہ رہے گا۔ ایک ہی آواز شروع سے آ رہی ہے اور ایک ہی آواز اینڈ تک آتی رہے گی، کیا؟ لیجو محمد نام۔ گرم پانی، لیجو محمد نام، ایک ہی آواز آ رہی ہے۔ محمد محمد کریں دے گزر گئی۔ اب یہ وہاں کی بات ہو گئی، نچلی گئی، وہ بھی آواز آ رہی ہے محمد مرے محمد کریں دے گزر گئی۔ یصلون علی النبی، یعنی نبی پر صلاۃ بھیجتا رہتا ہے اللہ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اس ترکیب کے ساتھ جو جملہ آئی ہے جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ جملے عربی میں دو طرح کے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ، دونوں میں ایک سادہ سا فرق سمجھا دیتا ہوں، صرف اور نحو کا مسئلہ ہے، سادہ فرق ہے۔ جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس میں دوام نہیں ہوتا، کوئی فعل ہوتا ہے اور فعل تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت کا ہوتا ہے۔ جب جملہ فعلیہ ہوگا تو فعل یا ماضی پر ہوگا، فعل یا ماضی کا ہوگا یا حال کا ہوگا یا مضارع کا ہوگا۔ اور جملہ اسمیہ چونکہ اس میں اسم ہے، فعل پر زور نہیں، اس لیے اس میں دوام ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ اگر ماضی کا ہے تو حال میں نہیں ہے، فعل اگر ماضی کا ہے، مثلا اردو میں سمجھاؤں، آپ کہیں اس نے مارا، اس نے فلاں کو مارا، اگر یہ فعل ماضی میں ہوا مارا تو وہ واقعہ آج نہیں ہے اور کل بھی نہیں، ماضی میں تھا ہو گیا، حال بھی خالی مستقبل بھی خالی اس فعل سے۔ اگر آپ نے کہا وہ فلاں کو مارتا ہے
تو ممکن ہے اس نے ماضی میں نہ مارا ہو، آج مارتا ہے، تو ماضی بھی خالی اور مستقبل بھی خالی. یا کہے گا وہ مارے گا، مستقبل میں مارے گا، تو آج حال بھی خالی اور ماضی بھی خالی. تو جملہ فعلیہ میں ہمیشہ ایک زمانے میں فعل ہوتا ہے، دو زمانے